میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں کو استعمال سے منع فرمایا ہے۔ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مضر ہوں گے۔ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان ان منع کردہ چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی اسے استعمال کر لے تو کیا اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نقصان تو بہرحال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نقصان انسان کے جسم کو ہوگا یا انسان کے ایمان کو ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کو نقصان ہوگا اس کا یا انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو استعمال کرنے سے روکا اور منع کیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، لیکن ایک آدمی اسے استعمال کر رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جسمانی طور پر تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک قوم ہے جو کتے کھاتی ہے، دنیا میں ایک قوم ہے جو خنزیر کھاتی ہے، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو سانپ کھاتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو حشرات الارض کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جسمانی نقصان کا نہیں ہے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے استعمال سے نقصان انسان کی روحانیت کو پہنچتا ہے، جسمانیت کو نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے بعض چیزوں کو حلال کیا اور استعمال کی اجازت دی، اور بعض چیزوں کو حرام کیا اور منع کر دیا کہ اسے استعمال نہ کرو۔ اور زندگی میں مشاہدہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حلال بھی بعض مرتبہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلے صحت ٹھیک نہیں ہے، ان حالات میں یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ حرام اور ناجائز چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ برابر ہوگا، لیکن جسمانی نقصان نہیں ہوگا، روحانی نقصان ہوگا۔ روحانی نقصان کیا ہوگا؟ روحانی نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جس کو استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اب ایک آدمی اسے استعمال کر رہا ہے۔ اب جب ایک چیز استعمال کریں گے تو وہ چیز اپنا اثر تو دکھائے گی۔ پیاسا جب پیے گا تو پانی، پیاس تو بجھے گی۔ بھوکا جب کھانا کھائے گا تو بھوک تو بجھے گی۔
گرم چیز ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ میں گرمی محسوس ہوگی، ٹھنڈی چیز ہاتھ میں اٹھائے گا تو ٹھنڈک اس کے جسم کو محسوس ہوگی، چولہے کی طرف بڑھے گا تو گرم ہوا محسوس ہوگی، کولر کی طرف جائے گا تو ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ جب ایک چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو لامحالہ اس کے اثرات آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اگرچہ کہ اس کی جسمانیت کو نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اس کی روحانیت کا لاس ہے اس کے اندر۔ اب روحانی لاس کیا ہے؟ روحانیت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، آدمی اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا، وہ رب کی طرف آنا چاہتے ہوئے بھی آ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ جو گاڑی پیٹرول سے چلتی ہو، اگر آپ نے اس میں پانی ڈال دیا ہو، یا جو گاڑی ڈیزل سے چلتی ہو آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا ہو تو ترتیب الٹ گئی، آپ نے ترتیب الٹ دی۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو 50 روپے لیٹر ہے، میں تو 80 روپے کی چیز ڈالا ہوں۔ کوئی بھی اس آدمی کی عقل مندی پہ داد نہیں دے گا، وہ تو یہ کہے گا کہ میاں دیکھنے میں پڑھے لکھے لگ رہے ہو، اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنی بھی عقل آپ کو نہیں ہے۔ بولے ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈال دیا، بولے صاحب مہنگا ہے، پیسے بھی زیادہ ہے اس لیے ڈال دیا۔ کوئی اس آدمی کی عقل پر داد دے گا؟ کوئی نہیں داد دے گا، یہ کہے گا کہ یہ گاڑی تو چلنے والی نہیں ہے۔ انجن میں بجائے انجن آئل ڈالنے کے آپ نے پیٹرول ڈال دیا ہو، کیا وہ گاڑی چلنے والی ہے؟ نہیں چلنے والی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا جسمانی نقصان نہیں ہوگا تو روحانی نقصان ہوگا، اور روحانی نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو لامحالہ آدمی اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے، اپنے رب سے دور ہوتا ہے، مسجد کو آنا چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ گاڑی ادھر اس طرف نہیں جائے گی کیونکہ آپ نے اس میں کچھ اور ڈال کے رکھا ہے، لہذا یہ ادھر نہیں چلے گی، ادھر جائے گی، کیونکہ آپ نے اس میں دوسری چیز ڈال رکھی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگے گا، اللہ کی یاد کی رغبت ختم ہو جائے گی، عبادت میں ذوق نہیں پیدا ہوگا، نماز کا شوق نہیں پیدا ہوگا، تلاوت میں لذت نہیں آئے گی، سجدوں میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر کا لطف نہیں ملے گا، اللہ کی یاد سے جی نہیں لگے گا، اللہ کے ذکر کی توفیق سے محروم ہو جائے گا، اس کے سجدے روحانیت سے خالی ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز پیٹ میں داخل کی گئی ہے یہ اس کے اثرات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ اب جب ان چیزوں کو استعمال کیا ہے تو وہ چیز پیٹ میں جانے کے بعد اپنا اثر تو بہرحال دکھائے گی۔ پانی پی لیا تو پیاس بجھ گئی،
کھانا کھا لیا تو بھوک مٹ گئی، حرام اور ناجائز چیز پیٹ میں داخل کر لیا تو وہ ناجائز چیز اپنا اثر تو بہرحال دکھائے گی۔